ایک آپ کو وضاحت دے دوں، مخبری بھی آپ کو بتاتا ہوں. یہ نا ایک دو دن سے مسلسل سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کے حلقوں کی طرف سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے جو وکلاء ہیں ان کو فیسیں ادا نہیں کی گئیں، جس کی بنیاد پہ وہ شاید پیشیوں پہ حاضر نہیں ہو رہا ہے. تو میں نے اس کی پوری انویسٹیگیشن کی ہے، وکلاء سے بات کی ہے، عدالتی حلقوں میں بات کی ہے، تو ایسی صورتحال ہے ہی نہیں ہے. دیکھیں میرا خیال 70-80% جو عمران خان صاحب کے کیسز ہیں وہ وکلاء لڑ رہے ہیں جو فیس لے ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے، وہ پی ٹی آئی کے اپنے ہیں، لیکن جیسے سلمان صفدر صاحب ہیں، سلمان اکرم صاحب ہیں، ویسے تو وہ بھی پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، اور 2-4 وکیل ہیں جو پروفیشنل گراؤنڈز پہ خان صاحب کے کیسز لڑ رہے ہیں. یہ فیس لے رہے ہیں، لیکن یہ فیس اتنی لے رہے ہیں کہ اگر ان کی فیس 1 روپے ہے نا تو وہ خان صاحب سے 54 لے رہے ہیں. اور کہیں پر بھی کہیں پہ کسی کی فیس کی ادائیگی میں 1 گھنٹے کی تاخیر بھی نہیں ہوئی، کہیں ایسا معاملہ. اور نہ ہی کبھی کبھی ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ فلاں وکیل جو ہے وہ پیش نہیں ہوا، کہیں ایسا دیکھنے میں نہیں آیا. سارے وکیل، ایک آدھ دفعہ وہ شاید کھوسا صاحب کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی، وہ سیاسی بنیادوں پہ تھی، تو آپس میں کوئی ہو تو ہو، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی فیسیں نہیں ہیں خان صاحب کے پاس یا پی ٹی آئی کے پاس وکلاء کو دینے کے لیے، ایسی کوئی بات ہے. دوسری بات ہے کہ روات میں جو جلسہ سوات منتقل کرنے پہ میں بھی شروع میں بہت سیخ پا تھا پی ٹی آئی کی قیادت سے کہ انہوں نے روات کا جلسہ کیوں مان لیا. میں نے تو عرض کیا تھا نا آپ کی خدمت میں کہ یہ جو روات والا جلسہ ہے یہ کتنا اہم ثابت ہوگا، بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگا، لیکن وہ آرام سے وہ روات والا جلسہ سوات منتقل کرنے پہ انہوں نے رضامندی ظاہر کر دی ہے. تو جب میں نے ذرا کھوج لگایا تو پتہ چلا کہ اگر واقعی روات میں جلسہ ہوتا تو وہ جلسی ہی ہونی تھی، چاہے پورے پاکستان سے کارکن پہنچتے. کارکن اس 7 کنال کی جگہ میں پورے نہیں آ سکتے تھے. 7 کنال اندر کوئی کھولی سی میں جگہ دی تھی، انتہائی سخت شرائط عائد کی گئی تھیں، اور اگر ظاہر ہے کہ وہ شرائط پوری نہ کی جاتی، سٹیج کہیں اور لگایا جاتا روات میں، تو لاکھوں کارکن اگر پہنچ بھی جاتے تو ان کا اس جلسہ گاہ میں پہنچنا ناممکن تھا کسی طرح بھی، اور اگر سٹیج کہیں اور لگاتے تو لگانے ہی نہیں دینا تھا، تو 4 دن پہلے گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو جانا تھا. اس لیے اس پہ بھی اتنا میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے کارکنان کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ مخبری پوچھ رہے ہیں، مخبری افسوسناک ہے، کوئی خوشی سے تو نہیں میں دے رہا. ایک مخبری نہیں ہے، اس سے پہلے آپ کو ایک خبر دے دیتا ہوں کہ وہ جو یہ تھا نا جی، ان کے پاس کروڑوں روپے مختص کیے ہیں سوشل میڈیا پنجاب حکومت نے کہ جی جیسے خان صاحب کی سوشل میڈیا اسٹریٹجی ہے تو اسی طرح ہماری بھی ہونی چاہیے. تو جو ٹیم ہے ان کی جنہوں نے پریزنٹیشن دی ہے، انہوں نے بالکل ہی عمران خان کی پالیسی کا چربہ بنا کے پیش کر دیا. تو وہاں پہ مریم صاحبہ تو بہت خوش ہوئی کہ بالکل مجھے یہی چاہیے تھا، لیکن وہاں پہ کوئی 1-2 شاید ٹھہراؤ اور تدبر رکھنے والے لوگ موجود تھے. انہوں نے کہا جی یہ بڑی چیپ نقل لگے گی عمران خان کی، تو ہمیں چینج کر دینی چاہیے اپنی پالیسی جو ہے نا، کیونکہ اس طرح وہ عجیب سا لگے گا. ضروری تو نہیں نا کہ جو چیز خان صاحب کو سجتی ہے وہ آپ کو بھی سجے. وہ آپ نے سنا ہوگا کہ میاں بیوی بیٹھے ہوتے ہیں تو کھڑکی میں روشن دان میں ایک چڑا چڑی آپس میں چونچے لڑا رہے ہوتے ہیں، محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، تو بیوی کہتی ہے کچھ شرم کرو، دیکھو چڑا اپنی چڑی کے ساتھ کتنی محبت کر رہا ہے، ایک آپ ہیں کہ میری طرف محبت بھری نظر بھی نہیں ڈالتے. تو صبح کو وہ شوہر زیادہ لفٹ نہیں کراتا، دوپہر کے کھانے میں پھر وہ چڑا چڑی آ جاتے ہیں روشن دان میں، پھر بیوی وہی بات کرتی ہے. رات کے کھانے میں شام کے وقت پھر وہی چڑا چڑی آ جاتے ہیں، بیوی پھر وہی بات کرتی ہے. وہ دیکھیں چڑا چڑی کو، کچھ عقل پکڑیں، کو خدا کا خوف کریں، کبھی آپ بھی محبت کے 2 بول بول لیا کریں مجھ سے. شوہر کہتا ہے محبت کو چھوڑو، اس بات کو دیکھو کہ اس چڑے کے ساتھ صبح سے لے کر اب تک یہ 3ری چڑی ہے اور تم اکیلی مجھ سے محبت مانگ رہی ہو. تو حالات سب کے لیے مختلف ہوتے ہیں. عمران خان کو کاپی کرنا یہ ممکن نہیں ہے. دوسرے کا سرخ منہ دیکھ کے اپنا منہ جو ہے وہ چپیڑے مار کے سرخ نہیں کر لینا چاہیے، سیدھی سی بات ہے. اچھا، اور بھائی جان آپ یہ دیکھیں کہ یہ پچھلے کچھ دن سے نا مسلسل یہ جو پنجاب حکومت خاص طور پر، ویسے تو وفاقی حکومت ایک جشن کا سما ہے کہ جی مہنگائی ختم ہو گئی، مہنگائی ختم ہو گئی. کیا طریقہ واردات ہے، پتہ نہیں لوگوں کو انہوں نے احمق سمجھا ہوا ہے یا مطلب گاجریں کدو ٹینڈے سمجھا ہوا ہے، جن کے نہ دل ہے نہ دماغ ہے نہ جسم ہے.
یہ کچھ محسوس نہیں کرتے, یہ کسی سیارے میں رہتے ہیں, جزیرے پہ رہتے ہیں, ان کو مہنگائی کوئی افیکٹ نہیں کرتی. اور جب مہنگائی پتہ کم واقعی کم ہوگی نا, ذرہ برابر بھی کم ہوگی, تو لوگوں کی خوشی ان کے چہروں سے عیاں ہوگی, وہ پتہ چل جائے گا کہ ملک میں مہنگائی کا راج نہیں رہا. ایسے زبردستی نہ کریں, خود ہی آپ کر کے پٹرول 15 روپے کا اعلان کر کے 4 گھنٹے کی خوشیاں مناتے ہیں, پھر رات کے پتہ چلو غلطی ہو گئی وزیر اعظم ہاؤس میں, پٹرول تو صرف 4 روپے سستا ہوا ہے, پہلے 15 روپے پہ 4 روپے, اور اگلے دن صبح صبح بجلی کی قیمت 4 روپے بڑھا دی جاتی ہے. تو آپ کیوں اس طرح کی تالیاں پٹوانا چاہتے ہیں اپنے لیے جو دیر پا نہیں ہے؟ اس طرح نہ کریں. یہ آپ کو پتہ ہوگا مچھر کا بچہ پہلی دفعہ وہ میڈ ان فلائٹ, پہلی فلائٹ پہ جاتا ہے کاٹنے کے لیے, تو وہ واپس آتا ہے اپنا کامیاب دورہ کر کے, مچھر کا بچہ واپس آتا ہے, تو اس کے ابو پوچھتے ہیں ہاں بھائی کیسا رہا, تم نے خون چوسنے گئے تھے, کیسا رہا تمہارا دورہ؟ تو وہ بچہ کہتا ہے بہت زبردست استقبال ہوا ابا میرا, جہاں جاتا تھا لوگ تالیاں بجاتے تھے. تو ان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. اب آپ کو مخبری جو آپ سننے کے لیے بے چین ہے, وہ بھائی جان افسوسناک اس حوالے سے ہے کہ ہمارے کیا پورٹ فولیو ہے علیم خان صاحب کے پاس, سرمایہ کاری کا ہے نا شاید, تو جیسی ہمیں دبئی سے 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری مختص ہو گئی نا, مختص پہلی دفعہ ہوئی ہے کہ سرمایہ کاری کے لیے رقم مختص کر دی گئی ہے. یہ پہلی دفعہ میں نے اپنی صحافتی زندگی میں لفظ سنا ہے کہ سرمایہ کاری کے لیے رقم مختص کر دی گئی, پہلی دفعہ. اسی طرح علیم خان صاحب ایک ڈیلیگیشن کو لے کے کویت گئے تھے, ٹھیک ہے, تو جب وہاں پہ انہوں نے بڑی پریزنٹیشن اپنی طرف سے ہائی فائی پریزنٹیشن دی, وہ پریزنٹیشن اتنی بھونڈی تھی کہ جب وہ پریزنٹیشن ختم ہو گئی نا, تو پھر کویتیوں نے کہا کہ بھائی جان ہو گئی پریزنٹیشن ختم, وہ دیکھیں وہ بڑا دروازہ ہے, روٹی شوٹی کھا لیا آپ نے, بھائی جان آپ تشریف لے جائیں. تو انہوں نے کہا بھائی جان کوئی اعلان شلان ہی کر دیں, کوئی جیسے دبئی نے کہا ہے آپ نے کون سا دینے ہیں, کوئی اعلان ہی کر دیں, ہم جا کے پریس ریلیز دے دیں گے کہ کامیاب پریزنٹیشن اور سرمایہ کاری کا وعدہ, مختص نہیں لکھیں گے, چلے کوئی آپ تو 2-4 ارب ڈالر تو کر دینا. انہوں نے کہا کچھ نہیں, چلو نکلو ہے تو. اور اس ڈیلیگیشن میں موجود ایک شخص کا کہنا یہ ہے کہ وہ اتنی بھونڈی پریزنٹیشن تھی علیم خان صاحب کی کہ یوں لگتا تھا کہ وہ سرمایہ کاری کے لیے نہیں قائل کر رہے بلکہ پارک ویو میں پلاٹ بیچ رہے ہیں. یہ ایگزیکٹلی میں ان وربیٹم آپ کو کوٹ کر رہا ہوں. تو یہ ان کا حال ہے. دوسری جناب علی زرداری صاحب کے حوالے سے خبر ہے کہ زرداری صاحب کے دل میں جو کوئی وہاں دل کے ارد گرد کوئی پیچ لگنے تھے, تو وہ پیچ دبئی میں تو اویلیبل نہیں تھے, تو وہ ان کی تلاش کے لیے ایک اسپیشل پلین جو ہے وہ مختلف ملکوں سے ہوتا ہوا جرمنی پہنچا, ان کا پورا سٹاف ساتھ تھا, اور جرمنی سے وہ جس کمپنی کے پیچ ریکوائرڈ تھے وہ ملے یا نہیں ملے. پھر کچھ سٹاف کے دل میں آئی یار جرمنی تک تو آ ہی گئے ہیں, تو کیوں نہ اتنا شاندار ہمارے پاس پلین ہے, تو کیوں نہ پھر سوئٹزرلینڈ کی سیر بھی کر لیں. تو 2-3 ملکوں کا بیچ میں ذکر آیا, تو الٹیمیٹلی پھر میرا خیال ہے جرمنی سے ہی وہ پیچ ملے جو زرداری صاحب کو لگنے ہیں, لگا دیے ہیں. مجھے نہیں پتا, شاید واپسی بھی آج کل میں ہو گئی ہے یا ہو رہی ہوگی, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سندھ جس کے میرا خیال ایک غالب اکثریت جو ہے وہ غربت سے چیخیں مار رہی ہے, فریاد کر رہی ہے, مطلب اتنی بری حالت ہے, اور وہاں سے تعلق رکھنے والے جو ہمارے صدر مملکت ہیں ان کے دل پہ پیچ لگنا ہے, اس کے لیے پورا طیارہ جو ہے وہ کیسے دبئی سے جرمنی تک پہنچا ہوا ہے. اللہ بچائے.